السلام علیکم ورگو یعنی برج سنبلہ کے حامل افراد، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ نومبر کے مہینے کا آغاز آپ کے لیے ایک ایسے ہفتے سے ہو رہا ہے جو آپ کی زندگی کی گہرائیوں میں اتر کر آپ کی بنیادوں کو اثر نو تعمیر کرنے کا پیغام دے رہا ہے۔ یہ ہفتہ بیرونی دنیا کی بھاگ دوڑ سے زیادہ آپ کی اندرونی دنیا، آپ کے گھر، آپ کے خاندان اور آپ کے ضمیر کی آواز پر توجہ مرکوز کرنے کا ہے۔ اس دوران آسمان پر 3 بڑی اور انتہائی اہم فلکیاتی تبدیلیاں رونما ہونے والی ہیں جو آپ کی زندگی کے ہر پہلو پر گہرے اور دیر پا اثرات مرتب کریں گی۔ 4 نومبر کو توانائی اور عمل کا سیارہ مریخ یعنی مارس آپ کے چوتھے گھر یعنی برج قوس میں داخل ہوگا، جہاں ذہانت کا سیارہ عطارد مرکری پہلے سے ہی موجود ہے، جو آپ کے گھر اور خاندان کے معاملات میں ایک طاقتور اور ذہین توانائی کا امتزاج پیدا کرے گا۔ 6 نومبر کو محبت اور ہم آہنگی کا سیارہ زہرہ یعنی وینس آپ کے تیسرے گھر یعنی برج عقرب میں آئے گا، جہاں سیاروں کا بادشاہ سورج بھی موجود ہے، جو آپ کی گفتگو اور تعلقات میں ایک نئی گرم جوشی اور اثر پیدا کرے گا۔ اور ان سب کے درمیان 5 نومبر کو مکمل چاند یعنی فل مون آپ کے 9ویں گھر میں روشن ہوگا، جو آپ کی روحانی اور جذباتی کیفیت پر ایک گہرا اور فیصلہ کن اثر ڈالے گا۔ یہ ہفتہ آپ سے خود شناسی، اصلاح اور تعمیر کے تقاضا کر رہا ہے، اور اگر آپ نے ان توانائیوں کو درست سمت دی تو آپ اپنی زندگی کی عمارت کو ایک ایسی مضبوط بنیاد پر کھڑا کر سکیں گے جسے آنے والے طوفان بھی ہلا نہیں پائیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم ان شاندار مواقع کی تفصیل میں جائیں جو یہ ہفتہ آپ کے لیے لے کر آیا ہے، یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس ہفتے کے سب سے گہرے اور نازک پہلو کو سمجھیں۔ یہ ایک چیلنج ہے، لیکن یہ ایک ایسا چیلنج ہے جو سزا نہیں بلکہ اصلاح اور پاکیزگی کا ایک موقع ہے۔ 5 نومبر کو مکمل چاند آپ کے 9ویں گھر میں روشن ہوگا۔ 9واں گھر آپ کی زندگی کے اعلیٰ ترین اصولوں، آپ کی روحانیت، آپ کے عقائد، آپ کی اخلاقیات اور آپ کے ضمیر کا گھر ہے۔ مکمل چاند ہمیشہ ہمارے جذبات کو سطح پر لے آتا ہے اور چھپی ہوئی چیزوں کو عیاں کرتا ہے۔ جب یہ آپ کے ضمیر کے گھر میں روشن ہوگا تو یہ آپ کے اندر ایک شدید قسم کا جذباتی اتار چڑھاؤ پیدا کر سکتا ہے۔ آپ کے ضمیر کی آواز پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو جائے گی۔ یہ ایک طرح کا کائناتی سچ کا آئینہ ہوگا جو آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اگر آپ نے ماضی میں کوئی غلط فیصلہ کیا ہے، کوئی غیر قانونی یا غیر اخلاقی رویہ اپنایا ہے، کسی سے کیا ہوا وعدہ توڑا ہے یا کسی بھی غلط راستے کا انتخاب کیا ہے، تو یہ مکمل چاند ان تمام باتوں کو آپ کی یادداشت اور آپ کے احساسات میں دوبارہ زندہ کر دے گا۔ آپ کو ایک شدید قسم کی بے چینی، اضطراب یا پچھتاوا محسوس ہو سکتا ہے۔ آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کر سکتا ہے اور یہ احساس آپ کو راتوں کو بے چین بھی کر سکتا ہے۔ خاص طور پر 5، 6 اور 7 نومبر کے دن اس کیفیت کے عروج کے دن ہوں گے۔ یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ کائنات کی طرف سے کوئی سزا نہیں بلکہ یہ آپ کی روح کی طرف سے ایک پکار ہے، ایک موقع ہے کہ آپ اپنی غلطیوں کو تسلیم کریں، ان کی اصلاح کریں اور اپنی زندگی کے سمت کو دوبارہ اپنے اعلیٰ ترین اصولوں کے مطابق درست کریں۔ یہ واپسی اور توبہ کا وقت ہے، اپنی ذات کو ان بوجھوں سے آزاد کرنے کا وقت ہے جو آپ کی روحانی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ اس گہری روحانی صفائی کے عمل کے ساتھ ہی کائنات آپ کی عملی زندگی کو مضبوط اور محفوظ بنانے کے لیے بے پناہ مثبت توانائیاں بھی بھیج رہی ہے۔ 4 نومبر کو مریخ کا آپ کے چوتھے گھر میں داخلہ آپ کے لیے ایک غیر معمولی تحفہ ہے۔ چوتھا گھر آپ کے گھر، آپ کے خاندان، آپ کی جڑوں، آپ کے اندرونی سکون اور آپ کی جذباتی بنیاد کی نمائندگی کرتا ہے۔ مریخ جو عمل اور توانائی کا سیارہ ہے، جب اس گھر میں آتا ہے تو یہ آپ کے اندر اپنی زندگی کی بنیادوں کو بہتر بنانے کا ایک زبردست جذبہ پیدا کرتا ہے۔ یہ آپ کی گھریلو خوشحالی، آپ کی صحت کی بہتری اور آپ کی خود اعتمادی میں بے پناہ اضافہ کرے گا۔ اگر آپ اپنے گھر کی تزئین و آرائش کرنا چاہتے ہیں، کوئی نئی پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں یا کرائے کے مکان سے اپنے ذاتی گھر کی طرف منتقل ہونے کا خواب دیکھ رہے ہیں، تو اگلے 6 ہفتے اس کے لیے غیر معمولی سازگار ہیں۔ مریخ آپ کو وہ ہمت اور وسائل فراہم کرے گا جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ یہ توانائی صرف مادی تعمیر تک محدود نہیں بلکہ یہ آپ کی پرسنل تعمیر کے لیے بھی ہے۔ آپ کے اندر اپنی کمزوریوں، بری عادتوں اور پرانی بیماریوں سے چھٹکارا پانے کا ایک شدید اور طاقتور جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ اپنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات اٹھائیں گے اور اپنے اندر ایک نئی جسمانی اور ذہنی طاقت محسوس کریں گے۔ یہ پوزیشن آپ کے اندر اپنے خونی رشتوں اور اپنے پیاروں کے لیے ذمہ داری کا احساس بھی بڑھائے گی۔ آپ اپنے خاندان کے لیے ایک مضبوط ستون بن کر ابھریں گے اور ان کی حفاظت اور خوشحالی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ اس طاقتور مریخ کے ساتھ آپ کا حاکم سیارہ عطارد مرکری بھی اسی چوتھے گھر میں موجود ہے، جو اس تمام عمل میں ذہانت، منصوبہ بندی اور درست فیصلوں کا عنصر شامل کر رہا ہے۔ آپ کے فیصلے صرف جذباتی نہیں بلکہ ان کے پیچھے ایک ٹھوس اور ذہین حکمت عملی ہوگی۔
آپ کی جینیس اسکلز یعنی مسائل کو حل کرنے کی فطری صلاحیت میں اضافہ ہوگا اور آپ اپنے گھریلو اور پرسنل مسائل کا انتہائی تخلیقی اور مؤثر حل تلاش کر سکیں گے۔ جب آپ کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو آپ کا عوامی امیج بھی خود بخود بہتر ہو جاتا ہے اور آپ کو تعلیمی یا ذہنی ترقی کے نئے مواقع بھی ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کے تیسرے گھر میں محبت اور مالیات کا سیارہ زہرہ اور انرجی کا مرکز سورج کا ملاپ ہو رہا ہے۔ تیسرا گھر آپ کی بات چیت، آپ کے بہن بھائیوں، آپ کے قریبی ماحول اور آپ کی سیکھنے کی صلاحیت کا گھر ہے۔ زہرہ اور سورج کی یہ جوڑی آپ کے محبت کے تعلقات، آپ کی سماجی بانڈنگ اور آپ کی آمدن کے لیے انتہائی مثبت ثابت ہوگی۔ آپ کی گفتگو میں ایک نئی مٹھاس، دلکشی اور اعتماد پیدا ہوگا جو آپ کو اپنے پیاروں کے دل جیتنے اور اپنے سماجی حلقے میں مقبولیت حاصل کرنے میں مدد دے گا۔ یہ انرجی اچانک مالی فائدے کے امکانات بھی بڑھا رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنی کسی پرانی سرمایہ کاری سے غیر متوقع طور پر اچھا ریٹرن مل جائے، یا وراثت یا خاندان کی کسی فرد کے ذریعے آپ کو کچھ مالی فائدہ حاصل ہو۔ آپ کی بات چیت کی صلاحیت ہی آپ کی آمدن کا ذریعہ بن سکتی ہے، خاص طور پر اگر آپ لکھنے، پڑھانے، مارکیٹنگ یا کسی بھی قسم کے کمیونیکیشن کے شعبے سے وابستہ ہے۔ مختصر یہ کہ برج سنبلہ کے لیے یہ ہفتہ اندرونی اطمینان، خود اعتمادی اور گھر اور فیملی سے وابستہ خوشیوں کا ایک شاندار وقت ہے۔ آپ کی صحت، آپ کی محبت اور آپ کی ذہنی وضاحت، ان تینوں اہم شعبوں میں نمایاں بہتری متوقع ہے۔ 5 سے 7 نومبر کے دوران آپ کے اندر ایک گہری روحانی بیداری اور احساس ذمہ داری میں اضافہ ہوگا جو آپ کو ایک بہتر اور زیادہ بامقصد زندگی کی طرف لے جائے گا۔ مجموعی طور پر یہ ایک گولڈن اپرچونٹی والا ہفتہ ہے جہاں آپ کو اپنے زندگی کے کئی اہم کاموں کو حتمی شکل دے دینی چاہیے، کیونکہ آنے والے ہفتوں میں انرجی کی نوعیت بدلنے والی ہے۔ اس شاندار ہفتے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ کے لیے کچھ اہم مشورے ہیں۔ پہلا، اپنی قوت فیصلہ پر پورا بھروسہ رکھیں۔ اس ہفتے آپ کا دماغ اور آپ کا دل دونوں بہترین حالت میں ہیں، لیکن حتمی فیصلے اپنی منطق اور ذہانت کی بنیاد پر کریں۔ جذباتی فیصلوں سے گریز کریں۔ تیسرا، گھریلو معاملات میں صبر و تحمل سے کام لیں۔ اگر آپ کوئی بڑی تبدیلی لا رہے ہیں تو اپنے خاندان کے افراد کو بھی اعتماد ملے۔ چوتھا، کسی نئے تعلیمی کورس، کسی نئی اسکل کو سیکھنے یا کسی نئے مالی منصوبے کا آغاز کرنے کے لیے یہ ہفتہ انتہائی فائدہ مند رہے گا۔ چوتھا، اپنے ضمیر کی آواز کو سنیں اور اسے اپنی رہنمائی کرنے دیں۔ یہ آپ کو کسی بھی غلط راستے سے بچائے گی اور آپ کے اگلے ہفتے سے مریخ اور خوش قسمتی کا سیارہ مشتری دونوں اپنی پسماندہ حرکت یعنی ریٹروگریڈ کا آغاز کرنے والے ہیں، جس سے حالات میں کچھ نئی سمتیں اور ممکنہ طور پر کچھ سستی پیدا ہو سکتی ہے۔ ان تبدیلیوں کی مکمل تفصیل آپ کو اگلی ویڈیو میں بیان کی جائے گی، لہٰذا اس موجودہ ہفتے کے مثبت اور فعال وقت کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں اور اپنے اہم کاموں کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ اپنی دعا میں ہمیں یاد رکھیں اور اس کائناتی رہنمائی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔